السلام علیکم، میں رابعہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو ہے نظم برسات کا تماشا، جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ آج ہم اس نظم کا مرکزی خیال اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ نظم برسات کا تماشا کلیات نذیر اکبر آبادی سے ماخوذ ہے۔ نظم اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو۔ اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی حیت مقرر ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم ان کے عمدہ خیال اور طرز بیان کی آئینہ دار ہے۔ یہ نظم برسات کے موسم کے گرد گھومتی ہے، جس میں بارش کے موسم کے مختلف روپ اور مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ برسات کا موسم نہ صرف ہماری تہذیب سے بلکہ دنیا کے ان تمام علاقوں کی تہذیب سے جہاں کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہوتا ہے، براہ راست تعلق رکھتا ہے، اور ایسے علاقوں میں برسات کا موسم فرحت و خوشحالی کا پیغام بن کر آتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ برسات کی آمد پر اپنے اپنے انداز میں خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بارش کے موسم میں جس طرح خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ اس نظم کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ موسم کے مختلف مناظر اور نشیب و فراز اس نظم میں بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً بادل کے آسمان پر چھانے سے لے کر بارش کے برسنے تک، بجلی کڑکنے سے لے کر بادل گرجنے تک، اور پرندوں کے چہچہانے سے لے کر اس موقع کے خاص پکوانوں سے لطف اندوز ہونے تک کے مناظر کو نذیر اکبر آبادی نے نہایت خوبصورتی اور عمدگی سے پیش کیا ہے، اور یہ سارا بیان اس قدر مؤثر اور دلنشیں ہے کہ پڑھنے والا اپنے آپ کو اس موسم میں بھیگتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ غرض اس نظم میں بارش برسنے سے پہلے کی صورتحال سے لے کر برسات رکنے تک کے تمام مراحل کی تصویر کشی پائی جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔